الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ مطالعہ کر رہے ہیں ہم، آیت نمبر 166 اور 167 دو آیات کا مطالعہ کریں گے۔ إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ بظاہر جو میں نے دیکھا ہے مفسرین نے اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لکھا، لیکچرز بھی میں نے کافی جو سنتا ہوں اس پہ بھی بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس پہ بحث نہیں کی، لیکن یہ بہت ہی اہم آیات ہیں اس حوالے سے۔ جیسے ہم پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو جھوٹے معبود ہیں اور پھر جو سچے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں شدید، اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ اللہ کے علاوہ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اب اصل میں اس جو ابھی ہم نے آج سبق پڑھا ہے اس کا اس سے تعلق کیا ہے، پچھلے سبق سے ربط کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو ہے نا جتنی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے ہم کہیں اپنے لیڈروں سے تو اتنی نہیں کر رہے، اور لیڈروں میں بھی وہ کوئی بھی لیڈر ہو سکتا ہے، وہ سیاسی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، مذہبی لیڈر بھی ہو سکتا ہے، روحانی لیڈر بھی، کوئی بھی ایسا بندہ جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کی بڑی فالوئنگ ہے، اس کے بڑے مطلب سبسکرائبرز ہیں، اور بڑے جناب اس کی جو ہے نا جیسے آج کل چل رہا ہے ٹویٹر پہ اس کی اتنی فالوئنگ ہے، اور اس پہ جناب یوٹیوب پہ اس پہ اتنی فالوئنگ ہے۔ تو فالوورز جو ہیں وہ کتنے ہیں کس کے؟ تو یہاں اصل میں سینیریو بیسیکلی تو ظاہر ہے مشرکین عرب کی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ بے شک سورت جو ہے بقرہ بھی ہو، یعنی مدنی سورت ہے، لیکن ارد گرد کا سارا ماحول تو مشرکین عرب کا تھا۔ تو بیسیکلی تو یہ ہے کہ مشرکین جو تھے اور ان کے جو سردار تھے، جو لیڈر تھے، تو ان کو جو فالو کرتے تھے وہ قیامت کے دن، اصل تو اس کا پہلا جو خطاب ہے تو وہ تو ان کے لیے ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شان نزول اس کی کیا ہے، تو وہ قیامت کے دن جتنے بڑے لیڈر تھے، جن کو وہ بڑا پیشوا مانتے تھے، اپنا سردار مانتے تھے، پھر وہ اس طرف بھی آپ آ سکتے ہیں جیسے مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جس طرح یہ بتوں کو پوجتے تھے اور ان کو اپنا سارا مانتے تھے پیشوا، تو قیامت کے دن جو ہے نا وہ ان سے اعلان برات کریں گے۔ مطلب جس طرح لات، عزا اور منات وغیرہ جو بت ہیں، تو وہ مشرکین کیا کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے، اور ہم اس لیے ان کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو قیامت کے دن فرشتے جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم تو ان سے اعلان برات کرتے ہیں اور ہم تو نہیں مانتے کہ انہوں نے ہمیں پوچھا ہے، یعنی یہ تو ایسے انہوں نے بنا دیا تھا۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جنات جو ہیں وہ بھی کہیں گے کہ ہمیں تو نہیں پتہ ہے ہماری پرستش کرتے تھے، حالانکہ مشرکین عرب کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے اور بڑی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب وہ موقع آئے گا، یعنی قیامت کا سما ہوگا، قیامت کا سینیریو ہوگا، اور اس میں وہ لوگ جن کی پیروی کی جاتی رہی ہے، جو لیڈر تھے،
جو اپنی قوم کے سردار تھے، پیشوا تھے، امام تھے، وہ کریں گے اعلان برات. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب لیڈر جو ہیں وہ اعلان برات کریں گے من الذین اتبعوا، ان سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، یعنی اپنے فالوور سے ہی اعلان لا تعلقی جو ہے نا وہ کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ یہ فالو کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب اللہ تعالیٰ کا دیکھ لیں گے. یعنی اس وقت ظاہر ہے قیامت کا سمے ہے تو ظاہر ہے عذاب تو سامنے، جہنم بھی قریب لے آئی جائے گی اور اللہ کا عذاب بھی. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کی تمام دوستیاں، تمام تعلقات جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے. اسباب جو ہے یہ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، سبب کی جمع ہوتا ہے سباب. اصل میں سبب، اصل لفظ جو ہے یہ اس کا مطلب ہوتا ہے رسی. اور عرب جو ہیں جب اپنی کھجوریں اتارنے کے لیے ایک رسی باندھ کے وہ کھجور کے اوپر چڑھتے تھے تو ایک طرف سے وہ رسی کو پکڑا ہوتا تھا اور دوسری طرف کھجور کے ساتھ ہی. تو یعنی سبب اس کو کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان تعلق کو قائم کرے. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی تو یہ رسی تھی. پھر اس کے بعد یہ دو باہمی تعلق کوئی بھی ہو جس کو ہم سبب کہتے ہیں تو وہ ذریعہ سبب جو ہے نا اس میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے منقطع ہو جائیں گے، یعنی سارے رشتے ناتے دوستیاں یہ سب ختم ہو جائیں گی قیامت کے دن. اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ دوست جو ہیں وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے. باقی دنیا کی جتنی بھی دوستیاں یاریاں ہیں وہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، کہ وہ جو ہے نا ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے. باقی جو ہے نا اسی طرح قیامت کا جو سماں ہوگا اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ اس دن انسان جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے، اپنے وائف سے، اپنے بیٹے سے، کہ بھائی ان کو بے شک جہنم میں پھینک دو، مجھے بچا لو. تو یہ حالات ہوں گے. تو اس لیے آج سے ہی ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. اور اگلی جو آیت ہے اس میں مزید اس بات کو بڑا اچھا بیان کیا گیا. وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، جو فالورز تھے ان لیڈرز کے، وہ کیا کریں گے؟ وہ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کہ اے کاش ہمارے لیے ہو دوبارہ جانا دنیا میں، اے کاش ہم دوبارہ دنیا میں جا سکیں. کرہ تن کا لفظ بھی جو ہے نا اردو میں استعمال ہوتا ہے. کرہ کا جو روٹ ہے نا وہ ہے کاف رے اور رے، را جس کو کہہ سکتے ہیں آپ. تو تکرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، مکرر. تو کرہ تن اگر دوبارہ جانا ہو، ہم جا سکیں دنیا میں، تو کیا کریں؟ فنتبرأ منہم، ہم بھی ان سے اعلان برات کریں. کما تبرأوا منا، جس طرح انہوں نے ہمارے سے اعلان برات کیا ہے. یعنی ہم اپنے لیڈرز کو اگر ہمیں دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم بھی ان سے اعلان برات کریں. ہم بھی کہیں گے بھائی تم اپنے گھر خوش ہو، ہم نہیں تمہیں فالو کرتے. ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ہم تمہارے پیچھے نہیں آ سکتے. اسی طرح کی جو بات ہے وہ سورہ سبا میں آیت نمبر 31 میں بیان ہوئی ہے کہ اس میں بھی ایسے لوگ جنہوں نے ایسے لوگوں کو جھوٹے جو رہنما تھے ان کو فالو کیا ہوگا تو وہ جہنم میں جانے لگیں گے. تو وہاں جب عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تمہاری وجہ سے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور ہم اس میں جا رہے ہیں. تو وہ جو لیڈر ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو تمہارا اپنا ہی کیا دھرا ہے، ہم نے تمہیں اللہ کی پرستش سے یا توحید سے تو نہیں روکا تھا. تو پھر یہ آگے سے جواب دیں گے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ دن رات ہمیں مکاریاں اور چلاکیوں سے شرک کی دعوت دیتے تھے یا اس طرح کی غلط قسم کی ہمیں گائیڈ کرتے تھے، تو ہم آپ کے اس میں آ گئے، پھر ان کے گلوں میں توق ڈال دیے جائیں گے. تو اسی طرح سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 22 میں جو شیطان ہے وہ بھی یہی بیانیہ اپنا لے کر آئے گا. وہ بھی یہی بات کہے گا اپنے فالورز کو. وہ کہے گا کہ یار آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. آپ مجھے نہ ملامت کرو کہ شیطان نے میں ایسے کیا ویسے کیا، مجھے ملامت نہ کرو، تم اپنے آپ کو ہی ملامت کرو. کیونکہ میں نے تو تمہیں ایک آئیڈیا دیا تھا، میں نے تمہارے دل میں خیال ڈالا تھا کہ یار یہ کرو، یار بڑا زبردست ہے، تو تم اس پہ چل پڑے. میں نے زبردستی تو نہیں کی تھی.
تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ وہاں پہ درپیش ہوگی، اور ایسے جو ماننے والے ہیں بغیر دلیل کے لوگوں کو، بغیر کسی لاجک کے اندھا دھند تقلید کرنا، اور پھر ایسا چاہنا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ جان، تو ایسے لوگوں کے لیے اس وقت حسرت ہوگی، ٹھیک ہے نا. اور وہ کہیں گے کہ یا اللہ کبھی دنیا میں دوبارہ جانا ہو نا تو ہم ایسے لیڈروں کو نا، ہم بھی ان سے اعلان برات کریں اور لا تلقی کریں. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، تو اللہ تعالیٰ یوں ان کے اعمال ان کے لیے حسرت بنا کر پیش کرے گا، وہ حسرت کریں گے. حسرات حسرت کی جمع ہے، افسوس کرنا، ہائے یار یہ ہم نے کیا کیا تھا، ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے تھے، کس طرف جا رہے تھے، ہم کن لیڈروں کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، اور اپنے اعمال ہم نے ضائع کر دیے، اپنی عاقبت ہم نے تباہ کر لی، اور ہر وقت ہم کن معاملات میں لگے رہتے تھے. جیسے آج کل ہم سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، اور یوٹیوب پہ اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام اور ٹویٹر اور لٹرم پٹرم جو بھی آج کل چل رہا ہے. تو کہیں یہ نہیں ہے کہ ہم سب کے لیے یہ غور طلب چیز ہے میرے سمیت، کہ ہم غور کریں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آخرت کے لیے ہمارے لیے فائدہ مند ہے کہ نہیں. اور جس بھی لیڈر کو فالو کر رہے ہیں، اے بی سی، مذہبی غیر مذہبی، سیاسی غیر سیاسی، ورس ایور جو کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس کو فالو کرنے سے ہم دین کی قریب آ رہے ہیں، اللہ کے قریب جا رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں، اور تقوی کے قریب جا رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پہ غور کریں، ورنہ کیا ہوگا کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے حسرت بن سکتے ہیں قیامت کے دن. وما ہم بخارجین من النار، اور وہ جہنم سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، یعنی وہ جہنم ہی رہیں گے. تو بیسیکلی تو یہ آیت جو ہے وہ مشرکین کے لیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا، کہ جو بندہ بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ بے شک اس نے گناہ کیے ہوں تو وہ جہنم میں اپنی سزا بھگت کے ایک دن انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. لیکن جنہوں نے شرک کیا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دنیا میں کسی کو بھی اگر فالو کریں تو وہ دلائل کی بنیاد پہ ہو اور اندھا دھند نہ ہو، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال اس سے بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا تباہی کی طرف جا رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.